भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी अनगिनत शुक्राने, सबके थैंक यू। सबने दादा भगवान की वाणी सुनी। अभी रोज गुरु ताजा खाना खिलाता है। देखो जो भी जा रहे हैं हमारे लिए भी लेके आ रहे हैं ना, ताजा खाना खिला रहे हैं। हम भी तिरपत होते जाएं, गुरु के ज्ञान से हम भी तिरपत होते जाएं। अपनी धारणा बना ले तिरपत की, कि वाकई में आत्मा का गुण है तिरपत। आत्मा का गुण तिरपत है और मन का गुण है अतिरपत। मन का भी तिरपत नहीं होता है, आत्मा हमेशा तिरपत होती है। मेरी धारणा क्या है, सच की है झूठ की है, कहाँ की है? क्योंकि मेरी धारणा जैसी होगी मैं वैसा ही बनूंगा। जैसी बता राजा का बेटा राजा। हर एक इंसान सफलता चाहता है, हर एक इंसान, पर कहाँ सफल नहीं होता है, भूल जाता है, कहाँ रुकावट होती है। कहीं ना कहीं अंदर नेगेटिव आ जाती है, असफलता हो जाती है। राइट है ना। और अब असफलता का कारण ही अपना आप, और कोई नहीं है। असफलता कारण खुद होते हैं और कोई नहीं होता है। अगर अपने अंदर के कलाओं को प्रकट करें, हर एक के अंदर कलाएं होती हैं, हर एक के अंदर गुण होते हैं, हर एक के अंदर ज्ञान होता है। भूल गए, गुरु ने याद दिलाया है कि तुम क्या नहीं हो। अपनी विशेषताओं को विचार करो, अपनी विशेषताओं को देखो, विचार करो, समझो। अपनी विशेषता जब जानते हैं, सोचते हैं, करते हैं, तो हमारे अंदर का जो पावर है वो बढ़ जाता है कि मेरी विशेषता क्या है। समझो, मैंने अब तक अपनी विशेषताओं को भूले क्यों नहीं दिया है। मैं दूसरों को देख रहा हूँ, ये पावरफुल, वो पावरफुल, वो पावरफुल, तो मैंने अपनी विशेषता क्यों नहीं देखी। सबके अंदर गुण नहीं है, सबके अंदर दिमाग नहीं है, और आज तक हमने दिमाग चलाया नहीं था अच्छे कार्यों में, इसलिए वो सोया हुआ था। बोला जिसने अपने अंदर के गुणों को पहचान लिया वो कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा अपने वो इंसान भूल जाता है। जैसे दादा की गए स्नान करने, रोने बैठ गया, अरे नौ है नौ है नौ है, सारा दिन गुजर गया। जब शाम को संत आया तो बोलने लगा क्यों रो रहे हैं। बोला आए तो 10 जने थे, अभी हम 9 जने हैं। बोला लाइन में खड़े हो जाओ। खड़े हुए तो देखा तो 10 ही थे, पूरे 10 थे। बोला 10 तो हो, अपने ऊपर हाथ रखना भूल गया। ऐसे हम भी दुनिया में अपने ऊपर हाथ रखना भूल जाते हैं। सिर्फ औरों को देखते हैं, ये अच्छा है, ये पावरफुल है, इसका बिजनेस, इसका घर, इसकी पत्नी, इसका पति, इसकी औलाद, पर ये नहीं सोचता कि मैं भी वो कर सकता हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। जब अपने आप को देखता है, जब गुरु ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ बना बनाया दे दिया कि तुम वृंदावन में बैठे हो और तुम्हारे अंदर मैं बैठा हूँ, तुम्हारे साथ में बैठा हूँ, उसके बाद भी हम घबरा जाते हैं और असफल हो जाते हैं, और असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर द्वेष आ जाएगा, रीस आ जाएगी, नफरत आ जाएगी, इसलिए हम अपनी सोच से ऊपर नहीं उठ सकते। तो बोला गुरु के विचार जब हम मिलाते हैं अपने अंदर, गुरु के विचार अपने विचारों में गुरु के विचार मिलाते हैं, हमारे विचार ऊंचे विचार हो जाते हैं।
قیمتی سانسن سا کم کر قیمتی، قیمتی سانسوں سے کام قیمتی کرو. ہر وقت وچار کرو میں جگت سے جیتا ہوا ہوں. وقت جیتا ہوا جھگڑے میں جیت جائیں گے تو وہ جیتا ہوا نہیں ہے. آج جیسے بتایا کہ پیسے لگا دیے اس میں تو ہار گیا تو آتم ہتیا کر دی. یہ بے وقوفی کرتے ہیں نا، لوگوں سے شرط لگائیں گے اور اپنے سے بھی شرط، دیکھنا دیکھنا دیکھنا، اگر نمبر کم آتے بھی آتم ہتیا کر دیں گے. ارے اسفلتا کا کارن ڈھونڈو کہ میں اسفل کیوں ہو رہا ہوں. ہمارے اندر ہی ہوتا ہے، اسفلتا کارن بھی ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈو. اگر یہ میں نے سوچ لیا، سمجھ لیا، اپنے اندر سے نکال لیا تو میرے کو سفل ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا. پیدا ہی نہیں ہوا ہے. انسان ہی ایک ایسا ہے سفل ہو سکتا ہے. آج بندر کو نچاتے ہیں، وہ ناچتا ہے، پیسے کما کے آتے ہیں بندر کے نچانے سے. وہ پیسے کما کے آتے ہیں، جیسا سکھاتے ہیں ویسا ہوتا ہے. انسان کا جانوروں سے بھی گیا بتا ہے کیا؟ انسان منشیہ خود ایشور ہے. من کے ہارے ہارے، من کے جیتے جیت. تو پار برم میں یدی چاہنا ہوتی بھی ہمارے اندر ایک چاہنا آ جاتی کہ میں ہی اچھا ہوں. بس یہ نہیں سوچا کہ اچھے میں اچھا تو بھگوان ہے، میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں. اس لیے بھول جاتے. ہر ایک کے اندر ادبھت شکتی ہے، ادبھت. اس شکتی کو پہچانو، ادبھت شکتی کو پہچانو. جب ادبھت شکتیوں کو پہچانتے ہیں ہمارے اندر اور گرو آنکھیں کھولتا ہے کو جگت کو، برابر ہے جگت کی باتوں نے بہت ستایا تھا. کیوں ستایا تھا؟ کہ ہم نے لے لیا تھا چھچندر کو، وہ کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا اندر. پر گرو نے بولا ابھی ستسنگ میں چھوڑ دو سب باتیں، چھوڑو کل کی باتیں، کل کی بات پرانی ہے. آج نئے جنم میں، آج نیا جنم ہے، نئی کہانی لکھ دو کہ میرے جیون میں کوئی بھی دکھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. روز بولتے 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 جو ہم نے آج تک بولا ہے میں اسفل ہوں، میں اسفل ہوں، میں دکھی ہوں، میرے کو تو سنسار میں کچھ نہیں ملا، ستسنگ میں بھی آ رہا ہوں تو کیا ملا، سفل تو نہیں ہو رہا ہوں، پیسے تو نہیں کما رہا ہوں. کیونکہ تم اسفل اپنے کو مانتا ہے، سفل نہیں ہوگا. پر جب سفل مانے گا کہ آج کا وجیتا میں ہوں. آج اتنے دشٹان سنتے ہیں. باپ نے پرانا کپڑا دیا بیچنے کے لیے، جاؤ بیچ کے آؤ پریچا کے لیے. بابا میں کیا کروں، میں تو پڑھ لکھ کے پورا ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ کیا کیا اس نے؟ دھو کے صاف کر کے پریس کی طرح بدھی نہیں چلائی. یہ پرانا کپڑا لے گا کون؟ نہیں چلائی. پاپا نے بولا تو میں کر کے دکھاؤں. کر کے دکھایا، 100 روپے میں بیچ کے آ گیا. بولا ابھی بابا، پھر کل پہ دوسرا کپڑا پرانا دے دیا، پھر اس کو دھو کے لے کے گیا. بولا آج کیسے بیچوں گا؟ اب دیکھو وچار اٹھا نا، کیسے بیچوں گا؟ کیا وہاں پہ ایک پینٹنگ والا کھڑا تھا، اس کے اوپر 2-4 پھول کر دیے، لے کے گیا اور 200 میں گیا. کل پہ گیا. ابھی آج میں کیا کروں گا؟ سوچ میں تھا، وچار اٹھتے ہیں نا سب کے اندر، آج کیا کروں گا، آج کیا کروں گا. دیکھتے گیا تو وہاں ایک جانی بگیچے میں کھڑی تھی، گھوم رہا تھا کس کو بیچوں. وہ سب کو سائن کر کے دے رہی تھی، ہاتھ میں، کاپی میں، اے میں، بی میں. بولا میں کیوں نہ کروا لوں، اس رومال کے اوپر، کپڑے کے اوپر کروا لی. اب سب مانگنے لگے میرے کو دو، میرے کو دو، میرے کو دو. 1000 روپے میں بیچ کے آیا. یہ ہمارا وچار، جتنے وچاروں کو اونچا کرو گے نا، بلند کرو گے، وہی راجا بادشاہ کہلاتا ہے. وویکانند جو تھا اس کی بدھی اتنی تیور تھی، تیز تھی.
تبھی اس کا وویکانند نام رکھا گیا، ایسے نہیں رکھا گیا۔ بدھی تیج تھی۔ وکرمادتیہ دتیہ جس نے اتنا جیتا، جتیندر بولا ہے اس کو، وکرم دتیہ کو جتیندر بولا ہے۔ اس کی اتنی بدھی تیور تھی کہ جو بھی سوال کرتا تھا اس کو فٹافٹ جواب دے کے آتا تھا، جیت کے آتا تھا۔ تو یہ بدھی ہر ایک کے پاس ہے، ہم نے خرچ نہیں کیے، بس فرق یہی ہے، جتنا بدھی کو خرچ کرو گے اتنا بدھی بڑھتی جائے گی، اور رکھ دیں گے لپیٹ کے کہ کیا ہے، میرے سے کیا ہوگا، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، آج تک تو کچھ نہیں ہوا، آج تک تو کچھ نہیں ہوا، نہیں ہوگا۔ بولا نہیں، روز بولو، میں کر کے دکھاؤں گا، بزنس کو ٹاپ پہ لا کے دکھاؤں گا، میں ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں گا، میں راجا کا بیٹا ہوں اور راجا بن کے دکھاؤں گا، سن آف گاڈ، بھگوان کا بیٹا ہوں، بھگوان بن کے دکھاؤں گا۔ تبھی بولا ایک دن گوتم بدھ اپنے شیشوں کے ساتھ ایک دم شانت بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اس پرکار بیٹھے ہوئے دیکھ ان کے شیشے چنتت ہو گئے، اتنے آئے اور ایک دم شانت ہو کے بیٹھ گئے، بات ہی نہیں کر رہے۔ کہیں وہ است وست تو نہیں ہے اندر سے، کچھ غلط تو نہیں لگا ان کو۔ ایک شیشے نے ان سے پوچھا کہ آج وہ مون کیوں بیٹھے ہیں، کیا شیشوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اسی بیچ انیہ شیشے نے پوچھا کہ کیا ڈسٹرب ہے، اویست ہے، ڈسٹرب ہے؟ پر بدھ مون تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ تبھی کچھ دور کھڑا ویکتی سے، اور تبھی کچھ دور کھڑا ویکتی زور سے چلایا، آج مجھے سبھا میں بیٹھنے کی انومتی کیوں نہیں دی گئی، آج مجھے سبھا میں بیٹھنے کی انومتی کیوں نہیں دی گئی؟ بدھ آنکھیں بند کر کے دھیان میں مگن ہو گئے۔ وہ ویکتی پھر سے چلایا، مجھے پرویش کی انومتی کیوں نہیں دی گئی، مجھے پرویش کی انومتی کیوں نہیں دی گئی، زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس بیچ ایک ادھار شیشے نے اس کا پکش لیتے ہوئے کہا، اسے سبھا میں آنے کی انومتی پردان کی جائے۔ بدھ نے آنکھیں کھولی اور بولے نہیں، وہ اچھوت ہے، اسے آگیا نہیں دی جا سکتی۔ یہ سن شیشوں کو بڑا حادثہ ہوا، کیونکہ آج تک تو اچھوت کی بات ہی نہیں کری تھی، سب کو سمتا رکھا تھا۔ یہ کیا آج گرو کو کیا ہو گیا ہے، لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ سب کو آنے دے رہے ہیں، اچھوت بول رہے ہیں، تو گرو تو سمتا میں ہے۔ آج اسمتا کہاں سے آ گئی، آج بھید کہاں سے آ گیا، من چلنے چالو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو شیشوں کا بھی من چلنا چالو ہو گیا۔ بدھ اس کے من کا بھاؤ سمجھ گئے، بولے ہاں وہ اچھوت ہے۔ اس پر کئی شیشوں بولے ہمارے دھرم میں تو جات پات کا کوئی بھید ہی نہیں ہے، پھر اچھوت کیسے ہوا؟ سمجھنے کی بات ہے، یہ اچھوت کیسے ہوا؟ تو بدھ نے سمجھایا، آج وہ کرودھ ہو کر آیا ہے، کرودھ سے جیون کی ایکاگرتا بھنگ ہوتی ہے۔ آج یہ کرودھ کر کے آیا ہے، کرودھ کر رہا ہے، اس سے جیون کی ایکاگرتا بھنگ ہوتی ہے۔ کرودھی ویکتی پرائے مانسک ہنسا پر بیٹھتا ہے، اس لیے وہ جب تک کرودھ میں رہتا ہے تب تک اچھوت ہوتا ہے، جب تک کرودھ کی اوستھا میں ہوتا ہے وہ اچھوت ہوتا ہے۔ دیکھنا اپنے، جب ہم کرودھ کریں نا، اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اچھوت ہے، کرودھ کر رہا ہے، جس کا سنگ کرے گا وہ بھی کرودھی ہو جائے گا۔ اسی لیے اسے کچھ سمے ایکانت میں کھڑے رہنا چاہیے۔ شیشیہ بھی بدھ کی باتیں سن رہا تھا، پشچاتاپ کی اگنی میں تپ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ انسان کی مہان کرتویہ وہ پرم دھرم ہے۔ بھائی میرا کرتویہ تھا مون، کرودھ کرنا نہیں، اس کا تپ ہے، دھوپ میں چپ چاپ کھڑے رہو، پشچاتاپ کرو۔ آج ہم کو کوئی بولے ایسے پشچاتاپ کرو، کیا بولو گے؟ دادا بھگوان آ کے بولے کرودھی جو ہے جاؤ باہر نکل کے کھڑے ہو جاؤ، کان پکڑ کے، بولو گے ایسا ستسنگ تو ہم نے سنا نہیں ہے، اپنا ستسنگ اپنے پاس سے رکھو، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔
پر بدھ کا शिष्य نے क्या कहा कि गुरु सच बोल रहा है, मैं पश्चाताप करूंगा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या अंदर हमको खोखला कर देती है, हमारी शक्तियां पूरी खा जाती, इसलिए उसका त्याग कर दो, व्रत रखो। बाकी तो व्रत रखना बहुत सरल है। कबीर ने बोला ऐसा कठिन व्रत लो जो ले सके न कोई, एक घड़ी विसारू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय। ऐसा कठिन व्रत लो। आज से मैं क्रोध शपथ लेता हूं नहीं करूंगा। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है, क्रोध में अनर्थ कर बैठता है। क्रोध आया तो आत्महत्या कर ली, क्रोध आया तो और किसी को मार दिया। न जूते लगाने में देर लगती है, न थप्पड़ लगाने में देर लगती है, न निंदा करने में देर लगती है। एकदम बोल रहा मैं तो मूर्खों के साथ रहा पड़ा हूँ, और तू भी तो मूर्ख हुआ ना, तू कौन सा भी अच्छा हुआ। अगर ऐसे भी बोलते हो समझो हम भी मूर्ख हैं। मैं तो चंडालों के साथ रहा पड़ा हूँ, तो मैं भी चंडाल हुआ है। इसलिए बोला हम इतने गलत वर्ड बोल देते हैं, ये पता नहीं है मैं भी उधर ही बैठा हूँ, धरती वही है, मैं भी जुड़ गया, मैं भी जुड़ गया। तो ये तब जो अज्ञान की अग्नि है ना, हमको जला के खत्म कर देती है। इसलिए अज्ञान की अग्नि को खत्म कर दो। अज्ञान ऐसा है, नाश कर देता है, जीवन नष्ट कर देता है, ये अनर्थ कर बैठता है। आज क्रोध में आकर देखते हो पत्नियों को ही मार देते हैं, पत्नियों को ही मार देते हैं, कोई पति को मार देता है। आज झोपड़पट्टी में लड़ाइयाँ होती हैं, क्या करते हैं, अनर्थ कर बैठते हैं। आज कसम उठाएं कि हम अनर्थ न औरों के ऊपर करेंगे न अपने ऊपर करेंगे। अनर्थ कर बैठा है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोध व्यक्ति अछूत हो जाता है, असल मायने में क्रोध करने वाला अछूत हो जाता है। और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन मन धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं, क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई वस्तु नहीं। क्रोध से और चिंता से, टेंशन दोनों जब शरीर में होते हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे शिथिल होने ऐसे होने लग जाएगा। थोड़े सालों के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद शरीर हिलना चालू हो जाता है। ये टेंशन, क्रोध जीवन हमारा नष्ट कर देते हैं, शरीर को भी खत्म कर देते हैं। आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? खाने पीने का ढंग नहीं है, सोने का ढंग नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, अंदर टेंशन लेके बैठ जाते हैं। क्या होगा? अरे आज तक खिलाए है, आगे भी खिलाएगा। जो मेहनत कर रहा हूँ करता रहूं, क्योंकि मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, तो सेवा में कमी नहीं आती, रोज बढ़ती जाती। जब बोलोगे ना ये दुकान मेरा नहीं है भगवान तेरा है, मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, तो तुम्हारी सेवा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तभी बोला पाए खुशियां अपार, जो गुरु का ज्ञान लेवे अपार। पाए खुशियां अपार, जो गुरु का ज्ञान लेवे अपार, हमेशा वो प्रसन्न चित रहेगा, उसके पास कभी भी दुख नहीं आएगा, उसके बाद दुख कभी भी नहीं आएगा। ये धारणा करो। आज बोला दादा भगवान बोले ये धारणा करो कि कल युग में वर मिला हुआ है। एक घड़ी आधी के पुनाद, संतन सेती गोष्ठी कटे कोट अपराध। एक घड़ी भी बैठ के साधना करेंगे ना कि हे परमात्मा मैं तेरा बच्चा हूँ, जैसे चलाओगे मंजूर है, और मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। तो बोला
تمہارے اندر ایسی دھارنائیں اندر طاقت کو بڑھاتی ہیں. کل جو کا ور واقعی سچا ہوتا ہے. اگلے زمانے میں 100 سال تپسیا کرتے تھے، 1000 ورش تپسیا کرتے تھے. آج ایک گھڑی بیٹھ جاؤ بھگوان کے ساتھ، دیکھو لگے گا بھگوان مل کے ایک ہو گیا ہے. آنند آ جائے گا، شانتی آ جائے گی. آج کل یگ نہیں ہے، یہ کل یگ نہیں ہے، کر یگ ہے. کل یگ نہیں ہے، کر یگ ہے. جیسا کریں گے ویسا ملے گا. ایسا ہاتھ کریں گے ایسا ہاتھ ہی ملے گا، یہ ہاتھ نہیں. جو یہ ہاتھ غلط کرے گا تو یہی ہاتھ پاتا ہے، یہ ہاتھ کرے گا تو یہی پاتا ہے. جیسی یہ کرنی ویسی بھریں گے. ہم جیسے جیسے کرم کرتے جائیں گے ویسے ملتے جائیں گے. ویسے ڈرنے کی بات نہیں ہے. جب اپنے اندر گیان آ جاتا ہے نا، اندر والا ہمارے اندر بھی ایک بھگوان بیٹھا ہوا ہے جو اندر اللہ کرتا ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. کبھی بات کر کے دیکھو اپنے اندر والے بھگوان سے. سرشٹا اپنے اندر لے کے آؤ کہ میں واقعی میں آتم سوروپ ہوں، برہم سوروپ ہوں. یہ نرنے لو اور بے حد آنند کے تم مالک ہو. بے حد آنند کے تم مالک ہو. اس لیے آنند تمہارا اصلی ورثہ ہے. آنند تمہارا اصلی ورثہ ہے. دنیا میں ورشوں تک تپسیا کرتے ہیں کہ مجھے آنند ملے، پر دادا بھگوان نے 1 منٹ میں آنند دے دیا. اہم برہم تتومسی. سانس اٹھاتے جاؤ، اپنے آپ کو بولتے جاؤ اہم برہم تتومسی. وہ میں ہوں، میں آنند سوروپ ہوں، میں سکھ سوروپ ہوں، میں برہم سوروپ ہوں. میں ست چت آنند سوروپ ہوں. ست جب چت کی چتونا میں ست آ جاتا ہے تو آنند کا جھرنا بہنے لگ جاتا ہے. ایسا گرو نے وردان دے دیا ہے، تو یہ وردان ہم لے میں اور اس پہ چلتے چلے. ہلندی ہلاں تجھے اشارے بڑھائے سگا تو کے راجی. او میت مجھا گایا ماں گیت تجھا، مکھے سب کچھ تجھو منظور. سب کچھ. اس لیے بولا سوستھ رہو، مست رہو، خوش رہو ہمیشہ، اور گیان میں ویست رہو. اپنے بزنس میں بھی ویست رہو. اپنے آپ کو نظر رکھو، اپنے دوسروں کو نظر نہیں رکھو، اپنے آپ میں نظر رکھو. کیونکہ ایک تو ہم کیمرے کی قید میں ہیں ہی ہیں، پر ایک کیمرہ ہمارے اندر بھی رکھا ہوا ہے. وہ اپنے اندر کی باتیں دیکھتا ہے. بس بناتے جاؤ. ربڑ اور پین دے دیے گرو نے، بناتے جائیں بناتے جائیں. تو آج کے جتیندر ہم ہیں. بھگوان میرا بھگوان کے انگنت شکرانے. آپ سب کے بھی انگنت شکرانے. سب کے تھینک یو.